أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی فقط ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 136 یہ شامل ہے۔ گزشتہ چند دروس سے جو آیات مبارکہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، ان کے اندر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے مشرکین مکہ کی بدعقیدگی کا تذکرہ کیا، شرک کی مذمت فرمائی، اور آج کے درس سے شامل جو آیات مبارکہ ہیں اور آئندہ کچھ مزید دروس تک جو آیات مبارکہ چلی آ رہی ہوں گی، ان کے اندر ان کے کچھ بدعملیوں کا، جاہلانہ رسومات کا تذکرہ ہے۔ بدعقیدگی کے بعد ان کی بدعملیوں کا تذکرہ اس وجہ سے آ رہا ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ انسان کے اعمال کے اندر جو برائی آتی ہے وہ دراصل عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے، کہیں نہ کہیں بدعقیدگی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ عقیدہ جو ہے اس کی مثال بیج کی ہے، بنیاد اور جڑ کی ہے، ٹھیک نہیں ہے، اوپر جتنا درخت ہے سارا کا سارا خراب ہوگا، ساری کی ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں خشت اول چون حد معمار کج تاثریہ میرود دیوار کج۔ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی آپ نے، خشت اول پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی، تاثریہ میرود دیوار کج، آسمان تک جتنی دیوار جائے گی ساری ٹیڑھی ہوگی۔ تو ان کی چونکہ خرابی عقیدے کے اندر تھی تو اس کے نتائج جو ہے وہ عمل کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہو رہے تھے۔ اس لیے پہلے اندر کا صاف ہونا، اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ اندر کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ بارو ململ تو نہیں ہے، اندرو ململ تو بارو ملندکی فائدہ جے اندر میلا ہو۔ اندر اپنے دل کو صاف کرنے، اس میں اللہ جل شانہ عم نوالہ کی محبت اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو لے کر کے آنے۔ عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اب اس کا اثر آٹومیٹکلی انسان کے اعمال کے اوپر ہو۔ ان کی جو بدعملیت تھیں، جو جاہلانہ ان کے رسومات ان کے اندر تھیں، ان کی ایک فہرست ہے جو کہ یہاں پر گنوائی جا رہی ہے، آیت نمبر 136، 37، 38، 39، اور جب تک یہ 16واں رکوع مکمل نہیں ہو جاتا۔ اور ان میں سے پہلا عمل جو ان کے اندر موجود تھا، جس کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا اس آیہ کے مطابق؟ طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو بھی فصل وہ کاٹتے تھے، کوئی پھل پھول سبزی وٹس ایور جو بھی وہ کاٹتے تھے، یا ان کے جو جانور ہوتے تھے، وہ ان سب چیزوں کی تقسیم کرتے تھے، دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ جناب یہ ہے اللہ کا، کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، دینے والا یہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے جناب ہمارے بتوں کا، وہ لات ہے، منات ہے، فلاں فلاں بت ہے، یہ حصہ ان کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نہ تو اللہ نے آ کے اس کو کھانے اور نہ ہی بتوں نے اس کو کھانے۔ اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی ریشنل بنانے کے لیے انہوں نے اس کی آگے تقسیم رکھی ہوئی تھی۔ مثلا جو اللہ والے کھاتے میں انہوں نے ڈالا ہوا حصہ، وہ جائے گا جناب ان کے پنڈتوں کو، پروہتوں کو، مجاوروں کو، جوگیوں کو، جوتشیوں کو، ان سب کو جائے گا، یعنی جو ان کے مذہبی لیڈر ہو سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا حصہ ہوتا تھا ان کے بتوں وغیرہ والا، وہ حصہ جناب جائے گا معاشرے کے جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں، جو انڈر پرویلیج لوگ ہیں، جو مسافر ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں۔ اب جو ہے وہ یہ حصہ جاتا ہے ان کو۔ اب پہلی بات تو یہی ظلم ہے
کہ اس طرح سے آپ تقسیم کریں، اللہ کے ساتھ آپ شریک کریں اور پیرالل آپ جو ہیں وہ اپنے بتوں کو کھڑا کر کے ان کے لیے حصہ رکھنا شروع کر دیں. پہلا تو یہی ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. پھر اس کے بعد ظلم در ظلم وہ یہ کرتے تھے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ دونوں طرح کے مال مکس اپ ہو جاتا تھا یا کوئی ایک آدھا کمی پیشی ہو جاتی تھی. تو اب کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے والے حصے میں سے اگر کوئی کمی ہو گئی ہے تو کہتے تھے یہ خیر ہے، کیونکہ اللہ کو کون سا پہنچنا، وہ تو ویسے بھی خالق ہے، مالک ہے، اسی نے تو سارا کچھ دیا ہے، اس کے یہاں کس چیز کی کمی ہے. لہٰذا کیا کرتے تھے دونوں کو مکس کر دو اور دونوں کو ہی تقسیم کر دو، یتیموں مسکینوں بیواؤں میں. لیکن یہ ہے کہ اگر جو دوسرے والا حصہ ہے بتوں والا، اس میں سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں سے جو کمی ہوتی تھی وہ اللہ والے حصے میں سے نکال کر کے پوری کریں. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا، یعنی ظلم در ظلم جو ہے اس کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے. ہمارے لیے اس کے اندر ایک تازیانہ عبرت ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ خالی یہ عقیدہ رکھ لینا کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں کافی نہیں، ان نعمتوں کا درست استعمال کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق، یہ ہے اس کی شکر گزاری، یہ ہے اس کی ان نعمتوں کی قدردانی. اگر ان نعمتوں کا استعمال درست نہیں ہے، مال کا، جان کا، عزت کا، پیسے کا، دولت کا، کاروبار کا، صحت کا، جوانی کا، اعضاء و جوارح کا، ان سب فیکلٹیز کا اگر یوٹیلائزیشن، ان کا یوزج درست نہیں ہے تو اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی. ان کے پاس بھی اللہ رب العزت نے سارا کچھ دے رکھا تھا، لیکن کیا کرتے تھے؟ ناشکری ہے. اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور سب چیزیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گی، اور یہ اس میں سے حصہ جو ہے وہ اپنے بتوں کے لیے رکھتے تھے. گویا کہ دنیا کے اندر جو انسان کی کمزوری ہے نا کہ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو ایفیلیشن ہو جاتی ہے. ایفیلیشن ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ انسان کو اندر سے سٹرن دیتی، لیکن کبھی بھی جو عقیدت ہے وہ عقیدے کے اوپر غالب نہ آئے. صرف ایک سادہ سا جملہ، جب عقیدے کے اوپر غالب آتی نا تو یہیں سے جو ہے وہ سمجھے کہ آغاز ہو جاتے برائی کا. ان لوگوں کے ساتھ یہ ایشو تھا کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ان سب کا استعمال غلط ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لا تزال قدم ابن آدم اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا حتی یسأل عن خمس. ہمارے کچھ سوالات ہوں گے، سوالیہ پیپر ہے، اس کا جواب نہیں دینا، اس سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کن کاموں میں عمر کو فنا کی، بتاؤ بھی، کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ. وعن شبابی فیما ابلغ، دوسرا کوشچن تھوڑا زیادہ اسپیسیفک ہے. وعن شبابی فیما ابلغ، جوانی کن کاموں میں پرانی کی، چوکو چراؤں میں، گلیوں میں، بادہ پرستی میں، مٹیریلزم میں، کس چیز میں اپنی جوانی کو تو نے کھپایا، بتایا. یہاں پہ کھڑا ہو جائے، ہم نہیں ہل سکتے یہاں سے. پھر اس سے پوچھا جائے گا جناب دو سوال اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، وعن مال، اس کے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اس کو، فیما انفقہ، کہاں اس کو خرچ کیا، بتاؤ. پھر اس سے سوال ہوگا اس کے علم کے بارے میں، من علم، اس کے علم کا بنا پوچھا جائے گا کہ اس سے لوگوں نے کتنا فائدہ اٹھایا اور تو نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا، بتاؤ. یہ 5 سوال یہ ہونے میدان حشر میں. فرمایا یہ 5 سوالوں. تو اللہ کی نعمتوں کا درست استعمال کرنا یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آیا ملاحظہ کیجیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور کر دیا انہوں نے اللہ کے لیے، بنا دیا انہوں نے اللہ کے لیے، مما زرع، اس میں سے ایک حصہ جو چھوڑا یا جو انہوں نے کاٹا، من الحرث، کھیتیوں میں سے، والانعام، جانوروں میں سے، نصیبا، ایک حصہ. وجعلوا، فقالوا، اور کہنے لگے، ھذا للہ، یہ ہے، یہ حصہ ہے اللہ کے لیے، بزعمہم، اپنے زعم کے مطابق، اپنا اٹکل پچو، بزعمہم، اپنی سوچ کے مطابق یہ اللہ کے لیے. وھذا لشرکائنا، اور یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمارے شرکاء کے لیے، یعنی بتوں وغیرہ کے لیے. فما کان لشرکائہم، پس جو ہے ان کے شرکاء کا حصہ،
فلا یصل الی اللہ، وہ نہیں پہنچتا اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وما کان للہ، اور جو ہے اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، یہ ملے گا اللہ ان کے شرکاء کی طرف، اس یہاں سے اس حصے کو ادھر ملا دو، شفٹ کر دو۔ ساء ما یحکمون، ہمارے یہاں کتنے سارے دوست ہوتے ہیں، وہ برکت کے غرض سے نیت یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ فلرش کرے گا، ہماری انکم اتنی ہوگی تو ہم اتنے فیصد ہمارا حصہ اللہ کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست ہے کہ اللہ کو اپنے کاروبار کا پارٹنر بنا لینا، لیکن اس کے بعد بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس پر اسٹک رہے اور ویسا کرے۔ اللہ کا جو حصہ اگر اس نے 1% رکھا ہے، 2%، زکوٰۃ تو ہے ہی فرض، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کئی سارے دوست یہ نیت کر لیتے ہیں، تو یہاں تک ٹھیک ہے برکت کی غرض سے کہ اتنا حصہ پھر وہ اس کو اپنے مال میں سے الگ کر کے اللہ کے راستے میں اس کو بانٹے، تقسیم کرے، یہاں تک بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے، ڈٹا رہے، ویسا کرے۔ فرمائے کہ وما کان للہ، ان لوگوں کا زعم یہ ہے کہ جو اللہ کا حصہ ہے فهو یصل الی شرکاء، وہ ملایا جا سکتا ہے شرکاء کی طرف، وہ حصہ جو ہے وہ ادھر شفٹ ہو سکتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، اور میں کتنا برا ہے جو لوگ یہ فیصلہ کر کے بیٹھے، کتنا ان کا ال ول ہے، کیسا ان کا ڈیسیجن ہے۔ ساء ما یحکمون، ساء برا ہے یہ ڈیسیجن ان کا۔ اب اس آیا سے ہم دو چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہم اسے یہ سیکھیں گے، اصلاح نیت، نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ انسان عمل ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، کام اس کا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اصلاح نیت درست ہونا بہت ضروری ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ، مسلمانوں کا جو اصل لٹریچر ہے وہ پرشین میں ہے، جو ہندوستانی جو لٹریچر ہے پرشین میں، اور یا پھر جو ہے وہ عربی میں، اوورال جو اسلامک ٹریڈیشن ہے جتنی، اردو تو بہت بعد میں وجود میں آئی، تو اس میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ اور شیخ سعدی، حافظ شیرازی، ان لوگوں کے۔ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو پرسنل لائبریری ہے اس کے اندر شیخ سعدی رحمہ اللہ کی بک ضرور پڑھی ہوں گی، 500 سے زائد زبانوں میں ترجمہ۔ ان کی بک کیا، گلستان سعدی، درس نظامی کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو فاؤنڈیشنل ایئر جن کا ہوتا ہے، متوسطہ اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اس کو پڑھائی جاتی ہے ان کو، بچوں کو۔ اس کے اندر حکایات ہیں، 30 سال وہ بادشاہوں سے ملے، 30 سال انہوں نے تعلیم حاصل کی، 30 سال سفر کیے، 30 سال کتابیں لکھی، اللہ رب العزت نے ان سے بہت کام لیا، سوسائٹی میں انہوں نے بہت کنٹریبیوشن کیا۔ سب سے پہلی جو انہوں نے سٹوری بیان کی ہے نا گلستان سعدی کے اندر، سب سے پہلی سٹوری وہ کہتے ہیں، یکے از بادشاہ را شنیدم کہ وہ کشتنی اسیری اشارت کر۔ ایک دن میں ایک بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے ایک قیدی کو لایا گیا، وہ کوئی ان نون تھا، اجنبی تھا، اس کو کہیں سے پکڑا ہوگا، ویزا سسٹم تو تھا نہیں، وہ ان کی زبان نہیں جانتا، تو اس کو پکڑ کر کے ہرکارے لے آئے بادشاہ کے سامنے۔ تو بادشاہ اکیلا ہی سارا قانون ہوتا تھا، سارا کچھ وہی کرتا تھا، عدالتیں تو الگ سے ہوتی نہیں تھی، یہ 3 صیغے تو بعد میں الگ ہوئے۔ بادشاہ کے سامنے قیدی کو لایا گیا، بکشت نے یہ سیری اشارت کر، اس نے کہا اس کو قتل کر دو۔ بیچارہ درا حالت نا امیدی، ملک را دشنام دادن گرفت وسقت گفتن، وہ مایوس ہو گیا اپنی زندگی سے، اور اس نے بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی، جو اس کے منہ میں آیا نا اس نے بادشاہ کو وہ بکا۔ ظاہر ہے کہ شیخ زادی رحمہ اللہ نے آگے لکھا ہے کہ گفتہ ان، یہ کہا جاتا ہے لوگوں کے ہاں، ہر کے 10 از جام بشویت، ہر چے در دل دارت بگویت۔ جب انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے نا، یا اس کو یہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے دل میں جو کچھ آتا ہے نا وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ کسن نور مغلوب یصول علی الکلب، جس طرح مغلوب بلی کتے پر بھی حملہ آور ہو جاتی ہے۔ جب when you have nothing to lose you're going to attack، آپ پھر کرتے ہیں جو بھی آپ سے جو ہے وہ بن پڑتے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہنا شروع کر دی۔ اب بادشاہ اس کی زبان نہیں سمجھتا تھا، بادشاہ کے پاس ایک وزیر تھا، بٹ ہی واز ویری کائنڈ ہارٹیڈ، بہت نیک دل آدمی تھا، ہی واز نوبل پرسن۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ،
کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، دام اقبال کو، آپ کا اقبال بلند ہو جائے، آپ ہزاروں برس جئیں، آپ کی سلطنت وسیع ہو جائے، آپ کا دشمن مغلوب ہو جائے، یہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں اس کو قتل کروانے چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ریلیز ہم، چھوڑ اس کو، چھوڑ دو، نہ قتل کرو اس کو۔ تو وزیر آ کے ضد و بود، شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا وزیر تھا، بادشاہ ایسے نہیں ڈوبتے، اس کی سلطنت نہیں ڈوبتی انٹل انلیس کہ اس کے وزیر برے ہوں۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے قابل انٹلیکچوئل لوگ ایسے آئے جو ان لوگوں کی تقدیر بدلنا چاہتے تھے، لیکن اپنے وزیروں کے ہاتھوں مارے گئے، ڈبوئے گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو حضور فرمائے کہ اقزام علیش، میری امت کی سب سے انٹلیکچوئل جو پرسنالٹی ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ ارحم امتی بامتی ابوبکر صدیق، سب سے رحم دل ابوبکر صدیق ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، سب سے زیادہ ڈسپلن اللہ کے دین کے معاملے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ جو ماڈسٹ شخصیت ہیں، سب سے زیادہ جو با حیا ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، اور سب سے زیادہ جو فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں اور علمی تحقیقی شخصیت ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت جو پہلے آپ سے پہلے والے جو خلفات ہیں نا، ان کا زمانہ کمپیریٹیولی پر امن تھا، امن والا تھا، اور اسلامی سلطنت ایکسپینڈ کر رہی تھی، ظاہر ہے کہاں سے کہاں چلے اور عربین پینسولا کو کراس کر کے کہاں تک چلے گئے۔ لیکن آپ کی جب سے خلافت شروع ہوئی ہے نا تو سول وار ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے بڑا دلچسپ جواب دیا اور سنہری حروف سے مطلب وہ لکھنے کے قابل ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کے جو وزیر تھے نا وہ ہم تھے اور ہمارے وزیر تم ہو۔ تو انسان کو نا اس کے وزیر بڑے بہت، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پاور، آپ کے ارد گرد لوگ کون سے ہیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، بہت وائڈ ڈیسیجن ہوتا ہے۔ کئی سارے لوگ یہیں پہ مارے جاتے ہیں، ظاہر ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ کسی مفاد کے ساتھ حکومت سے چمٹے، جو 10 کروڑ کوئی اربوں روپے لگا کے آئے ہیں وہ ایسے تو نہیں آگے، انہوں نے وہ اس سے کئی گنا زیادہ وصول کرنے، سو وہ اس کو بہت زیادہ کانشیس ہونا پڑتا ہے۔ تو ایک دوسرا وزیر تھا جو کہ اس کا اینٹائی تھا پہلے والے وزیر کا، اس نے کہا یہ موقع ہے بادشاہ کا قریبی ہونے کا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کے ایمان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ سلامت جو ہمارے لیول کے بندے ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ کی موجودگی میں اس طرح کے جھوٹ بکیں۔ بادشاہ کا ماتھا ڈنکا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ بندہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، بک رہا تھا، آپ کی موت کی دعائیں کر رہا تھا، نہ جانے کیا کہ آپ کو کہہ رہا تھا، اور اس نے اس کو رانگ ٹرانسلیٹ کیا، اس نے کہا کہ وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آپ کی جان کی امان چاہ رہے ہو۔ بادشاہ نے سمجھداری دکھائی، بادشاہ نے کہا خبردار منہ بند رکھو اپنا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا جھوٹ مجھے تیرے سچ سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس کا جھوٹ کسی کی جان بچانے کے لیے تھا اور تیرا سچ جو ہے وہ کسی کی جان لینے کے لیے۔ سو اٹس ریئلی امپورٹینٹ when you are doing something good، جب آپ کوئی اچھا کر رہے ہیں تو آپ کی نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں سے ہم پہلی چیز تو یہ سیکھ سکتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ درست ہو۔ دوسری چیز ہم جو اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا درست استعمال، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، فیکلٹیز ہیں، انسان کے جو حواس اور قوا ہیں، جتنی بھی نعمتیں، انرجیز ہیں، ان کا پازیٹیو استعمال کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے ان کا جو ہے وہ استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں جو آگے جو فروٹ ہے، جو نسلیں ہیں، آگے کے جو معاملات ہیں، جو نتائج ہیں وہ درست آئیں۔ کم از کم آپ اپنی طرف سے جو بیج بوئیں وہ ٹھیک بوئیں۔ مالی دا کم پانی لانا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے وہ اللہ کی مرضی، لیکن آپ اس کی بنیاد جو ہیں وہ ٹھیک باندھیں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وعلینا